علم جسے اردو میں جھنڈا بھی کہا جاتا ہے، علم، پرچم یا جھنڈا ہر ملک، ہر علاقے اور پرانے زمانے میں قبیلوں کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ملک کا بھی ایک پرچم ہے جسے ترنگا کہتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے بھی اپنے جھنڈے ہوتے ہیں جس سے اس پارٹی کی پہچان ہوتی ہے۔ عرب میں بھی ہر قبیلے کے اپنے جھنڈے یا علم ہوا کرتے تھے اور جنگ کے موقعوں پر قبیلے والے اپنے اپنے پرچم یا علم کے نیچے ہو جایا کرتے تھے۔ عرب میں جھنڈا یعنی علم اٹھانے والے کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ علم اٹھانے والے کو علمدار کا لقب یعنی نام دیا جاتا ہے۔ علمدار کا عہدہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا، لہذا علمداری کے لیے قبیلوں میں بڑی رسہ کشی ہوتی تھی۔ کسی فوج کے علمدار کا مارا جانا شکست کی علامت مانا جاتا تھا، لہذا علم اسی کو دیا جاتا تھا جو ہر طرح سے طاقتور ہو۔ اسی لیے علمدار اپنی آخری سانس تک علم کی حفاظت کرتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ علم ملائکہ آسمان سے لے کر آئے اور علمداری کا منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنبھالا۔ پھر علم قریش کے پاس آیا اور قصی بن کلاب علمدار ہوئے۔ پھر علم عبد المطلب کو ملا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے علمداری سنبھالی اور دور رسالت میں علم بنو ہاشم کے لیے مخصوص ہو گئے۔ مشہور روایت ہے کہ جنگ خیبر میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تو رسول اسلام نے اعلان کیا کہ میں علم اس کو دوں گا جو میدان میں ڈٹا رہے اور اس کے قدم پیچھے نہ ہٹے، اور پھر یہ علم حضرت علی کو ملا۔ اسلام کی اکثر جنگوں میں حضرت جعفر طیار بھی علمدار رہے۔ جنگ موتا کا واقعہ ہے کہ جب جعفر طیار کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں علم لے لیا، اور جب آپ کے دوسرے ہاتھ پر حملہ ہوا تو آپ نے علم سینے سے لگا لیا۔ بالکل ایسے ہی واقعہ کربلا میں امام حسین کے قافلے کے علمدار حضرت عباس کے ساتھ پیش آیا۔ آپ کے بھی دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے علم کی حفاظت اس انداز میں کی کہ علمدار کا لقب آپ سے ہی منسوب ہے۔ حضرت عباس جب علم لے کر میدان کربلا سے نہر فرات کی طرف بڑھے تو یزیدی فوج نے ہر کوشش کی کہ علم کو گرا دیا جائے، لیکن عرب کے بہادر ترین لوگوں میں شامل حضرت عباس نے اپنے دونوں ہاتھ کٹا کر بھی علم حسینی کو بلند رکھا۔ محرم کے موقع پر جلوسوں، مجلسوں، امام باڑوں اور تعزیہ خانوں میں رکھے علم کربلا کے اسی علم کی یادگار ہے۔ حضرت عباس کی یاد میں 8 محرم کو بڑے بڑے علم کے جلوس نکلتے ہیں۔ لوگ حضرت عباس کی بہادری، وفاداری اور شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔